بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ سائیکالوجی میں، ریسرچ میں، ایجوکیشن میں دو بہت ہی امپورٹنٹ ٹرمز ہوتی ہیں۔ ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ مینز چینجز دیٹ ٹیکس پلیس ان ہیومن بیہیویئر فرام کنسیپشن ٹو ڈیتھ۔ بوتھ یعنی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آر انٹر ریلیٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ۔ یہ کنسیپشن ہے اور یہاں پہ ڈیتھ ہونی ہے، تو کنسیپشن سے لے کر ڈیتھ تک جتنے بھی ہیومن بیہیویئر کے اندر فزیکل، انٹلیکچوئل، سافٹ، ہارڈ جو چینجز آتی ہیں کلیکٹیولی ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بولتے ہیں۔ تو گروتھ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے گروتھ دیکھیں، یہ کنسیپشن ہو رہی ہے، ایک بچہ ابھی اس کی ماں کے پیٹ کے اندر زائگوٹ جو بنتا ہے، میل سپرم اور فیمیل ایگ سے جو مدر ووم ہے اس کے اندر کیا بنتا ہے؟ کنسیپشن ہوتی ہے، ایک زائگوٹ بنتا ہے، خلیوں کا ایک مجموعہ یعنی سیلز کا ایک کلاٹ بنتا ہے۔ اس سے پھر جو ہے وہ 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر جو ہے اس کی 9 ماہ کچھ دن بعد اس کی برتھ ہوتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے لے کر آپ یہاں تک اگر اس کو دیکھیں، اس امیج تک، تو یہ ایک کنٹینیوس کیا آ رہا ہے؟ انکریز آ رہا ہے بچے کے سائز کے اندر، بچے کے ویٹ کے اندر، بچے کے والیوم کے اندر، اوور آل جسامت کے اندر۔ اسی کا نام گروتھ ہوتا ہے۔ اٹ از انکریز ان سائز، ویٹ اینڈ والیوم۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 6 پاؤنڈ، 7 پاؤنڈ یا 8 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہوتا ہے، تقریباً 4 کلو سم تھنگ گرام جو ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسٹرنل ہے، اس کو گروتھ کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، انکریز ان سائز، ویٹ اینڈ والیوم۔ اٹ از ایکسٹرنل، ٹھیک ہے، فزیکل ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں۔ ایک اسپیسیفک ایج پہ جا کے آپ کی گروتھ رک جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں ہمارے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں جسامت کے اندر جو اضافہ ہے اس سٹیج پہ آ کے رک جاتی ہے۔ اس کے بعد ہماری قد میں ہماری جو گروتھ ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ہماری باڈی کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسٹاپ ایٹ اسپیسیفک ایج۔ اچھا، تیسرا اس کا فیچر یہ کہ یہ کنٹینیوس ہوتی ہے، یعنی جب شروع ہوتی ہے اور جب تک اس نے اینڈ ہونا ہوتا ہے تو یہ مسلسل ایسے ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ اب 10 سال اسی سٹیج پہ رہے گا، پھر 10 سال بعد اچانک اس کی ہائٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا، یہ کنٹینیوس ہوتی ہے۔ کوانٹیٹیو ہے، یعنی آپ ایج کو، ویٹ کو، سائز کو آپ میئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلے بچے کا ویٹ اتنا تھا، ہائٹ اتنی تھی، اب اتنا ہے۔ ویزیبل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں، اور لرننگ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لرننگ سیکھنے کو کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ تعلیم سیکھیں، آپ کوئی ہنر سیکھیں، آپ کی قد میں، آپ کی ویٹ میں، آپ کے سائز میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کا لرننگ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 پیٹرن ہوتے ہیں گروتھ کے۔ ایک اگر آپ یہ دیکھیں تو ہماری ایسے لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیفیلو کوڈل گروتھ یا ڈیولپمنٹ۔ تو سیفیلو کوڈل ڈیولپمنٹ یا گروتھ کیا ہوتی ہے؟ ہیڈ ٹو ٹیل، یعنی یہ دیکھیں یہ بچہ بالکل یہاں پہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کی لمبائی میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے پروگزیمو ڈسٹل، ٹھیک ہے، یہ سینٹرل ہمارا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر اسپائنل کارڈ ہوتا ہے، حرام مغز جسے ہم بولتے ہیں، تو اسی سے ہے پروگزیمو ڈسٹل، یعنی اسپائنل کارڈ سے باڈی کے سینٹر سے آؤٹ ورڈ، اسپائنل کارڈ ٹو آؤٹ ورڈ یا سینٹر ٹو آؤٹ ورڈ، درمیان سے باہر کی طرف ہماری جو جسم کے اندر جسامت میں اضافہ، ایک قد میں اضافہ سیفیلو کوڈل ہوتا ہے، ہیڈ ٹو ٹیل، ٹھیک ہے، یا ٹاپ ٹو ڈاؤن ورڈ، ٹھیک ہے، اور سینٹر ٹو آؤٹ ورڈ یا اسپائنل کارڈ ٹو آؤٹ ورڈ جو ہماری باڈی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس طرح چوڑائی میں جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا چیسٹ سائز جو ہے وہ چیسٹ کتنی ہوتی ہے ہماری، مطلب چیسٹ ہماری ہوتی ہے چھوٹے بچے کی میکسیمم 1.5 فیٹ، اگر اس کی لپیٹ دیکھی جائے، ٹھیک ہے، 1.5 فیٹ یعنی تقریباً 18 انچ بنتی ہے، 16 سے 18 انچ۔ تو یہ جب اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، باڈی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، گروتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری موٹاپا یا یہ جو پھیلاؤ ہے ریبز کا، ٹھیک ہے، چیسٹ کا، یہ زیادہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروگزیمو ڈسٹل کہتے ہیں۔ تو یہ گروتھ ہے جی، انکریز ان سائز، ویٹ اینڈ والیوم، یہ ایکسٹرنل ہے، فزیکل اسپیکٹ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کنٹینیوس ہے، کوانٹیٹیو ہے، ویزیبل ہے، میئریبل ہے،
لرننگ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. یہ ہیڈ ٹو ٹیل یعنی سر سے پاؤں کی طرف اور سینٹر سے آؤٹ ورڈ یعنی آپ کی قد میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور ایک اسپیسیفک ایج پہ جا کے آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. ڈیولپمنٹ نہیں رکتی, یاد رکھیے گا. اب ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اب یہ آپ کی ہولسٹک ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا. ڈیولپمنٹ چینج کا نام ہے. یہ دیکھیں نا, یہ انکریز کا نام ہے گروتھ, یعنی بچہ یہاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سٹیج پہ ہوتا ہے, پھر یہاں پہنچ جاتا ہے, یہ انکریز ہو رہا ہے. قد اتنی سی ہے, موٹاپا اتنا سا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو ویسٹ ہے وہ کتنی کم ہوتی ہے, پھر کیسے بڑھ جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آپ کی ہائٹ میں اضافہ, یہ سیفیلوکوڈل آپ کی گروتھ ہوتی ہے, اور آپ کی ویسٹ میں اضافہ, چیسٹ میں اضافہ, یہ جو ہے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ پروگزیمو ڈسٹل آپ کی گروتھ کہلاتی ہے. لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں چینج کو, اٹ از اے چینج ان فارم, شیپ اینڈ اسٹرکچر. ہمارا جو باڈی ڈیولپڈ ہے اس کے فارم, شیپ میں, اسٹرکچر میں تبدیلی آتی ہے. یہ انٹرنل پروسیس ہوتا ہے, اس کو آپ صرف فیل کر سکتے ہیں, ایکسٹرنل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ارلی سٹیجز پہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ زیادہ ہوتی ہے, ریپڈ ایٹ ارلی سٹیجز. یہ کوالیٹیٹیو بھی ہوتی ہے, کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے. کوانٹیٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, آپ کی پرفارمنس کو جج کیا جا سکتا ہے, کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے, آپ کی کوگنیشن کو کیا جا سکتا ہے. تو اٹ از اے براڈر, اٹ انکلوڈز not only physical change but also psychological, cognitive, emotional and social changes. اس میں ہماری صرف فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں آتی یہ والی کہ ہم یہاں سے یہاں ہو گئے, نو, اس کے اندر وہ آتی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ کیا آتا ہے؟ ہماری کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں ہم ایک بچے کا مائنڈ, ایک بچے کی مینٹل اپروچ اور ایک 30 35 40 سال کے بندے کی, ایک 60 سال بندے کی مینٹل اپروچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک 60 سال کا بندہ علم و حکمت کے ساتھ بات کرے گا, ایک بچہ اس طرح سے نہیں کرے گا. تو یہ اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. یہ دیکھیں ایموشنل ڈیولپمنٹ, یہ ہماری مختلف ایموشنز ہوتی ہیں, ہیپی ہے, پرائڈ ہے, فیئر ہے, سرپرائزڈ ہے, امبیرسمنٹ ہے, اینگر ہے, یہ مختلف یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. اب دیکھیں شروع میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہر بات بری لگتی ہے, جو صحیح بھی ہو اس کے لیے ٹھیک ہو, اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ٹھیک ہو تو بھی اس کو غلط لگتی ہے. تو یہ ایموشنز ہوتی ہیں بچے کے اندر, اور یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. اسی طرح فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, ایک ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر گروتھ ہو رہی, ایک یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو افیکٹولی یوز کر رہے ہیں, ایکسرسائز کریں, کھیل کود, یہ چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں. پھر ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی جو کوگنیشن ہے, آپ کی جو مینٹل اپروچ ہے یہ بھی بڑھتی ہے. تو یہ کلیکٹیولی آپ دوسروں کے ساتھ, چھوٹا بچہ کم اتنا ہوتا ہے, اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی, اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی, تو مورل, انٹلیکچوئل, سوشل, کوگنیٹیو, یہ چیزیں بچے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چینج آتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ از چینج, یہ ہم ساری زندگی چلتا ہے. جیسے لرننگ ہم کہتے ہیں نا کہ نیور اینڈنگ پیٹرن ہوتا ہے, لرننگ برتھ سے لے کر ڈیتھ تک, کریڈل ٹو گریو تک یہ چلتا رہتا ہے کام لرننگ کا, آخری سانس تک. اٹ از اے چینج ان, تو یہ ڈیولپمنٹ بھی چینج ان فارم, شیپ اینڈ اسٹرکچر, ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر یاد ہو تو لرننگ از چینج, لرننگ بھی چینج ہوتا ہے, چینج ان بیہیویئر. تو یہاں بیسیکلی ڈیولپمنٹ میں بھی وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, کوگنیشن اس کی بہتر ہو رہی ہوتی ہے, ایموشنز بہتر ہوتی ہیں, سوشل سکلز اس کی بہتر ہو رہی ہوتی ہیں, سائیکالوجیکل, مورل بہتر ہو رہی ہیں, جیسے یہ امیجز میں دکھایا گیا. تو یہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ انوالوز ایکوزیشن آف نیو اسکلز, ایبلٹیز, نالج اینڈ بیہیویئر ایز این انڈیویجول پروگریس تھرو ڈفرینٹ اسٹیج آف لائف. جیسے میں بتا رہا تھا کہ جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے. جیسے دیکھیں اس کی کمیونیکیشن سکلز, پریکٹیکل سکلز, اس کے نالج کے اندر اضافہ, ٹھیک ہے, اس کی پرابلم سالونگ سکلز, اور ملٹی ٹاسکنگ ہو جاتا ہے وہ, یہ ساری ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی ہیں, ٹھیک ہے. اٹ از پروڈکٹ آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. کچھ چیزیں ہم اپنی یہاں سے دیکھیں, اگر آپ تو اپنے وراثت میں اپنے والدین سے لیتے ہیں کچھ خصوصیات, لیکن کچھ ہم اپنے انوائرمنٹ سے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, فرینڈس, فیملی, ان سے سیکھتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ لوگوں کو دیکھنے کے, لوگوں کو آبزرو کر کے بھی آتی ہے, اور یہ پیرنٹ سے بھی ہم یہ خصوصیات لے رہے ہوتے ہیں بائی برتھ. ریگریسو ہے, مثال کے طور پر آپ جو ہے کسی ٹاپک کو بہت اچھا پڑھا لیتے ہیں, اب آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا, 3 سال بعد جب آپ اس کو دوبارہ پڑھانے کی کوشش کریں گے
تو آپ کو کیا مسئلہ آئے گا کہ آپ کو پہلے خود اچھی طرح پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے لرننگ اس کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، یہ جو کرکٹر ہوتے ہیں، اسپورٹس مین ہوتے ہیں، یہ ریہرسل کرتے رہتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے رہتے ہیں، تبھی جا کے جو ہے یہ ان کے اندر وہ جو اسپورٹس والے گٹس ہیں وہ آتے ہیں. کیوں؟ بار بار کرنے سے، ریپیٹیشن سے، ڈرل سے. اگر یہ چھوڑ دیں تو پرفارمنس کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ایک چینج ہے، ڈیولپمنٹ ایک لرننگ کا نام ہے. تو بیسیکلی یہ ریگریسو ہوتی ہے چونکہ اس کا لرننگ کے ساتھ لنک ہے. لرننگ اس کو افیکٹ کرتی ہے. ریٹرننگ ٹو فارمل سٹیج، یعنی یہ پہلی سٹیج پہ بھی آ سکتی ہے، زیرو سے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم نے لینگویج کو ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھتے. ہم لینگویج اپنے انوائرمنٹ سے آ کے سیکھتے ہیں، اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں ہم لینگویج کو. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں آپ نے کوئی چائنا چلے گئے، آپ نے 2 سال رہے، آپ سال رہے، آپ کو تھوڑی بہت چائنیز آنے لگ جاتی ہے. پھر آپ اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں، 10 سال بعد آپ چائنا جاتے ہیں. تو وہ جو آپ کی ویکیبلری سپوز اس وقت 3000 ورڈز کی بن گئی تھی، اب آپ کی شاید ہی وہ 300 بچی ہوئی ہو. کیوں؟ کیونکہ چیز آپ کے یوز میں نہیں تھی. تو یا ہو سکتا ہے ایک ورڈ بھی آپ کو نہ آئے. تو یہ ریگریسو اسی کو بولتے ہیں، ریٹرننگ ٹو فارمر سٹیج. تو پہلے والی مینٹل، سوشل، ایموشنل سٹیج پہ آپ جو ہے واپس آ سکتے ہیں. پروگریشن، لیکن اس کے اندر اضافہ بھی، اگر میچورٹی تک اس میں اضافہ ہوتا ہی ہوتا رہتا ہے. تو اٹ از کنٹینیوس، آرڈرلی، سیکوینشل، یونیک اینڈ انٹر ریلیٹڈ. یہ بھی کنٹینیوس ہوتی ہے، ایک پیٹرن کے ساتھ چلتی ہے. ٹھیک ہے، چائلڈہڈ سے لے کر پیوبرٹی تک اس میں کنٹینیویشن ہوتی ہے. اور ہر پہلے والی سٹیج اگلی والی سٹیج سے انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو انٹیلیجنس جو ہے ہیومنس کی 50% پہلے 4 سال کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، 30% جو ہے وہ اگلے 4 سے 8 سال میں ڈیولپ ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ویٹ 8 پاؤنڈ ہوتا ہے بیبی بوائے کا، جبکہ بیبی گرل کا 7 پاؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ تقریباً جو ہے وہ 4 kg سم تھنگ اس کے راؤنڈ اباؤٹ بنے گا یہ ویٹ. تو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈفرینس اب اوور آل ہم دیکھیں گے کہ گروتھ ریفرز ٹو انکریز ان سائز اور ادر باڈی چینجز وچ کین بی سین. ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو دا آؤٹ کم آف فنکشننگ آف آرگنس. یہ دیکھیں ہمارے برین کا فنکشن، ہماری باڈی کے ڈفرینٹ جو فنکشنز ہیں ان کے اندر کیا جو رائپننگ آتی ہے، جو بہتری آتی ہے، اس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. گروتھ از ایکسٹرنل، ڈیولپمنٹ از انٹرنل. اٹ کین بی سین، اٹ کین ناٹ بی سین، اٹ کین اونلی بی فیلٹ. اچھا، گروتھ ریفرز ٹو پرٹیکولر پارٹ آف دا باڈی، ڈیولپمنٹ امپلائز باڈی ایز اے ہول. اس میں ہماری پوری باڈی اور اس کے سارے فنکشنز کی بات ہم کرتے ہیں. گروتھ از کوانٹیٹیو، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ کوالٹیٹیو بھی ہے، کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے. گروتھ از لمیٹڈ اینڈ اسٹاپ ایٹ سرٹن لیول آف میچورٹی. گروتھ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ نہیں رکتی، یہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے بعد ٹائپس آف ڈیولپمنٹ ہیں. اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں گا. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ پھر بعد میں کمنٹس میں کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہ کنٹینٹ چاہیے جو آپ کی سلائیڈ میں ہے. تو سلائیڈز جو ہے میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جو میرے ساتھ ریگولر سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. یہ والی ساری سلائیڈز کلرفل یہ ان کو مل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کو بک کی شکل میں یہ سارا ڈاٹا چاہیے تو زون آف ایجوکیشن 5th ایڈیشن آج کی ڈیٹ میں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پہ یہ بک مل سکتی ہے. 0332 80 55 905 یہ واٹس ایپ نمبر ہے. آپ جو ہے آبجیکٹیو ایڈیشن میرا لینا چاہیں 0332 80 55 905 آپ یہ آبجیکٹیو ایڈیشن بھی خرید سکتے ہیں. آپ اس واٹس ایپ نمبر 0332 80 55 905 پہ میسج کریں گے تو آپ کو اس کی کانٹینٹ لسٹ بھیج دی جائے گی، وہ آپ چیک کریں گے. اس کے بعد آپ کو کتاب آپ کے ہوم ایڈریس پہ 3 to 4 days میں انشاءاللہ تعالی ڈیلیور ہو جائے گی. یہ تھا جی ہمارا ٹاپک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پرنسپلز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے. اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ گروتھ کیا ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کا جو ڈفرینس ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گروتھ کیا ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. تو اس پہ میری پچھلی ویڈیو موجود ہے. تمام ویڈیوز کے لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائیں گے. جب آپ کو اس کا کانسیپٹ ہوگا تو پھر آپ کو سمجھنا، اس کے پرنسپلز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ویری فرسٹ پرنسپل آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ از it is combination or interaction of heredity and environment. یعنی آپ کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے
وہ پروڈکٹ ہوتی ہے کس چیز کا؟ پروڈکٹ آف یا انٹریکشن آف یا کمبینیشن آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. یہ آپ کی ہیریڈیٹی ہے، جینیٹک میک اپ ہے آپ کا، اور یہ آپ کا انوائرمنٹ ہے. بہت سی خصوصیات ہم اپنے والدین سے لے کر آتے ہیں اور بہت سی خصوصیات ہم اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو ہیریڈیٹی اس کو ہم نیچر بولتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے انوائرمنٹ، اس کو ہم نرچر بولتے ہیں. تو نیچر اینڈ نرچر، ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ، بایولوجیکل فیکٹرز اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر، یہ ان کے 3 مختلف نام ہیں. تو آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ ہیریڈیٹی نیچر کو کہتے ہیں، بایولوجیکل کریکٹرسٹکس کو کہتے ہیں، نرچر انوائرمنٹ کو یا انوائرمنٹل فیکٹرز کو کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں مل کے ہماری گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا باعث بنتے ہیں. دوسری چیز پرنسپل آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یہ جو پرنسپلز میں پڑھا رہا ہوں یہ گروتھ کے بھی ہیں، ڈیولپمنٹ کے بھی ہیں. انٹریکشن آف میچوریشن اینڈ لرننگ، یعنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں 2 چیزیں آتی ہیں آپ کی، میچوریشن اور لرننگ کا انٹریکشن. کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے، لرننگ کہتے ہیں چینج ان فارم، چینج ان بیہیویئر. ڈیولپمنٹ بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ چینج ان سوشل آپ کا کوگنیٹیو، ایموشنل، مورل، انٹلیکچوئل آپ کی جو ایبلٹیز ہیں ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں دوسرا پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے یہ میچوریشن اور لرننگ کا کمبینیشن ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ چیزیں سیکھتے ہیں، جب آپ سیکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کا میکسیمم دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی میچوریشن کہلاتی ہے. ہمیں بچپن سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، کوئی غصہ کرتا ہے تو بچے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، آگے سے ناراض ہوتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک سٹیج آتی ہے لائف میں کہ لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور آپ آگے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں. دیٹ از میچوریشن، دیٹ از لیول آف میچوریشن. یہ آپ کو یہ لیول کیسے پہنچا، اس لیول پہ آپ کیسے پہنچے؟ تھرو لرننگ. ٹھیک ہے، مختلف آپ کو ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے، لوگوں نے آپ کو اچھا برا کہا ہوگا، آپ شروع میں غصہ کرتے رہے ہوں گے، لڑتے، گالیاں نکالتے، جھگڑتے رہے ہوں گے، پر ایک سٹیج پہ آ کے آپ لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. آپ کا پیشنس کا لیول، وہ اس کو کہتے ہیں میچوریشن. تو آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ میچوریشن اور لرننگ دونوں سے ہوتی ہے. تیسرا پرنسپل اس کا ہے کہ ڈیولپمنٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. ڈیولپمنٹ آپ کی چینج، آپ کی ذہنی، آپ کی جسمانی، آپ کی روحانی، آپ کی اخلاقی جو صلاحیتیں ہیں نا، ان کے اندر تبدیلی بچپن سے لے کر فوتگی تک، آپ کی اینڈ تک جو ہے یہ تبدیلی آتی رہتی ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. دونوں کنٹینیوس ہوتے ہیں، گروتھ بھی ویسے کنٹینیوس ہوتی ہے. اچھا، لوگ مختلف ریٹ پہ ڈیولپ ہوتے ہیں، مطلب کچھ لوگ جلدی ڈیولپ ہوتے ہیں، کچھ لیٹ سے ڈیولپ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی صلاحیتیں بہت وہ جلدی چیزیں ایکوائر کر لیتے ہیں، کچھ لیٹ کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ پیپل ڈیولپ ایٹ ڈفرینٹ ریٹ. یہ اگلا پرنسپل ہے. اس سے اگلا پرنسپل ہے کہ ڈیولپمنٹ از آرڈرلی. یہ ایک سیکوینس میں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے بہت زیادہ چیزیں سیکھ جائیں اور پھر واپس آ جائیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ سلولی ہوتا ہے، گریجولی، پروگریسو وے میں، آرڈرلی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگلا پرنسپل ہے کہ اٹ پروسیڈز فرام جنرل ٹو اسپیسیفک. ٹھیک ہے، آپ کو جنرل آئیڈیاز، جنرل تھنکنگ آتی ہے، دین آپ اسپیسیفک پہ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ از پریڈکٹیبل. ڈیولپمنٹ کو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کسی بچے کے فیوچر کو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ یہ بن سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. یہ پرنسپلز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ تھے. اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی یوٹیوب کے اوپر میری، وہ ٹائپس آف ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوگی انشاءاللہ تعالی. سوشل، مورل، جو جتنے بھی نام میں نے اس ویڈیو کے اندر لیے ہیں، ایموشنل، مورل، کوگنیٹیو، فزیکل، یہ سارے کے سارے اگلی ویڈیو کا ٹاپک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو یہ کنٹینٹ چاہیے بک کی شکل میں، زون آف ایجوکیشن سبجیکٹیو ایڈیشن میرا مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. اس طرح میری ایک آبجیکٹیو بک بھی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. اور آپ کو اگر یہ سلائیڈز چاہیے تو یہ سلائیڈز میں اپنے ان لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہوں جو میرے سے کسی بھی پیڈاگوجی کے امتحان کی، ٹیسٹ اور انٹرویو کی پریپریشن کرتے ہیں. تو ریگولر سیشن میں فیس کے ساتھ ہم ان کو یہ سارا کنٹینٹ فری میں پرووائڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹائپس آف ڈیولپمنٹ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ زون آف ایجوکیشن یوٹیوب چینل اینڈ اکیڈمی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ٹائپس آف ڈیولپمنٹ جاننے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کس کو کہا جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کے اوپر میرا ایک مکمل لیکچر 14 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، وہ میرے چینل کے اوپر موجود ہے. ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کہتے کس کو ہیں. آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ٹائپس آف ڈیولپمنٹ اس ویڈیو کے اندر. تو ٹائپس آف ڈیولپمنٹ میں فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے،
مورل ڈیولپمنٹ، یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. میں ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں سادہ الفاظ کے اندر کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اسے دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور جب وہ 30 سے 40 سال کی ایج تک پہنچتا ہے، 30 سال یا 40 سال، تو اس کو تقریباً دنیا کی ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، وہ سیکھ لیتا ہے. اس کو لوگوں کے ساتھ ریلیشن تعلق بنانا نہیں آتا، پھر وہ سیکھتا ہے. اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا، وہ دوسروں کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بچے کے اندر جو اس کے لائف ایکسپیرینسز ہیں اس کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں. اسی کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. بچے کی جسمانی، بچے کی ذہنی، بچے کی ایموشنل، بچے کی سماجی، روحانی، ذاتی، مورل، اخلاقی جو ایبلٹیز ہیں ان کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، اسی کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے سوشل ڈیولپمنٹ کی. سوشل ڈیولپمنٹ، یہ اگر آپ نیچے امیج دیکھیں یہ والی اور یہ والی، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف بچے کسی سرگرمی کے اندر انوالو ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کھیل رہے ہیں، یا کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سوشل ڈیولپمنٹ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو، یعنی آپ اپنے بچے کو یہ سکھاتے ہیں ہاؤ ٹو لیو ان سوسائٹی. آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اسکول میں ہیں، وہ کالج میں ہیں، وہ فیملی کے ساتھ ہیں، وہ مسجد کے ماحول میں ہیں، وہ بازار میں ہیں، وہ کسی خوشی یا غمی میں ہیں، تو انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ کیسے سیکھنا ہے. اگر وہ سیکھ جاتے ہیں تو یہ ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے. انٹریکشن آف انڈیویجول ود انوائرمنٹ. اب انوائرمنٹ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا. ہاؤ ٹو لیو ویل ان اے سوسائٹی. سوشل ڈیولپمنٹ از اباؤٹ learning to interact with other and understand social rules like making friends, cooperation and showing empathy. Social development is actually progressive improvement through directed activity. ہم والدین ہمیں کہتے ہیں نا، ہم چھوٹے سے ہوتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. میرے گھر کے ساتھ جو گلی ہے، گلی کافی لمبی ہے، تو بچے کیا کرتے تھے، آتے جاتے نا کسی کا دروازہ نوک کر دیا. میری عادت نہیں تھی خیر، لیکن وہ ابو نے ایک دن کسی سے سنا یا دیکھا کہ ایسے بچے جو مسجد سے واپسی آتے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں. اب ابو نے مجھے منع کیا، حالانکہ میں نہیں کر رہا تھا یہ کام. تو اسی کو کہتے ہیں ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی. ہمارے اندر امپرومنٹ آتی ہے. میں تو نہیں کر رہا تھا، سپوز اگر میں کر رہا ہوتا اور میرے ابو جی مجھے منع کر رہے ہوتے، تو ان کی ڈائریکشن سے میرے اندر یہ تبدیلی آتی کہ بھائی یہ غلط کام ہے، مجھے نہیں کرنا ہے. تو سوشل ڈیولپمنٹ از ایکچولی پروگریسو امپرومنٹ تھرو ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہو گیا. یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی. دوسروں کے ساتھ آپ نے رہنا کیسے ہے. پارٹن کا میتھڈ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے اس پرپز کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے. بیسٹ میتھڈ ٹو اسٹڈی دا سوشل ڈیولپمنٹ. اسی طرح بنڈورا سوشل لرننگ تھیوری ہے، لرننگ بائی امیٹیشن. اس کے بعد ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے، یہ بھی بہت فیمس ہے. اس کے بعد ہے مورل ڈیولپمنٹ. مورالٹی از کنفرمٹی ان بیہیویئر ٹو مینرز اینڈ ویلیوز. ورڈ مورل از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ موس میننگ ہیبٹ. اب مورالٹی کیا ہے؟ یہ 3 امیجز اگر آپ دیکھیں، یہ بچہ رو رہا ہے، یہ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ اگر آپ دیکھیں، یہ جوتے نہیں پہن سک رہا تھا، دوسری بچی اس کو جوتے پہنا رہی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بچی ایپل کھا رہی تھی، ساتھ آگے دوسری بچی بیٹھتی تو یہ اس کو بھی شیئر کر رہی ہے. مورالٹی کیا ہے؟ کنفرمٹی آف بیہیویئر اکارڈنگ ٹو دا مینرز اینڈ ویلیوز. جو آپ کو اقدار، ویلیوز، مینر سکھاتے ہیں نا، جیسے مینرز کسی کے ہونے چاہیے، یا ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کی ہوا ویلیوز کے، مینرز کے، تو ان کے اکارڈنگ ہمارا جو بیہیویئر ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو ہماری مورل ڈیولپمنٹ ہے. مورل ایک لیٹن ورڈ ہے، موس سے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہیبٹ. کولبرگ کی تھیوری بہت مشہور تھیوری ہے مورل ڈیولپمنٹ کی. مورل ڈیولپمنٹ تھیوری بہت مشہور ہے، بہت فیمس ہے، اور پیپر میں اکثر پوچھا بھی جاتا ہے اس کے اباؤٹ. مورل ڈیولپمنٹ از اے پروسیس تھرو وچ انڈیویجولز ایکوائر این انڈرسٹینڈنگ آف ایتھیکل پرنسپلز، ویلیوز اینڈ بیہیویئرز، شیپنگ دیئر سینس آف رائٹ اینڈ رانگ اینڈ گائیڈنگ دیئر ایکشنز. تو یہ مورل ڈیولپمنٹ کے اباؤٹ مکمل کہ ہم نے رائٹ رانگ کو، صحیح غلط کو، ویلیوز کو، سوشل ویلیوز کو، اقدار کو، پرنسپلز کو، مینرز کو جو ہم سیکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر ایتھکس آ جاتی ہیں، یہ ہماری مورل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ. یہ بچہ بڑا سرپرائزنگ ہے، یہ اسمائل کر رہا ہے، یہ رو رہا ہے، اور یہ کیوریس ہے کسی چیز کے بارے میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپ سیٹ ہے. تو یہ ہماری ایموشنز ہوتی ہیں، یعنی ہماری جو جو فیلنگز ہوتی ہیں کسی فزیکل یا سائیکولوجیکل ریئیکشن کے بعد. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر امی نے ڈانٹ دیا تو آپ کو اس طرح کا فیس نظر آئے گا. ٹھیک ہے.
اور کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ ابھی کسی کو بتایا نہیں تو اس طرح کا آپ کا فیس ہوگا، ٹھیک ہے. اور کوئی آپ سے مسکرا کے بات کر رہا ہے تو اس طرح کا آپ کا فیس ہوگا. آپ سے کوئی کویسچن پوچھ لیتے ہیں اور آپ کو نہیں آتا تو آپ اس طرح کی شکل بنا کے بیٹھے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی یہ شکلیں ایموشنز نہیں ہیں بلکہ یہ ایموشن کا ایکسپریشن ہے. صرف آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں پہ میں نے پیسٹ کی ہوئی ہیں کہ ایموشنز یا ایموشنل ڈیولپمنٹ انوالوز کمبینیشن آف فیلنگ اینڈ فزیکل and psychological reactions. Emotional development is individual ability to understand, express and regulate their emotions or feelings. آپ اپنی فیلنگز کو ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے کیا. ہم نے یہاں پہ مسکرانا ہے، رونا ہے، ہم نے اپنی ایموشنز پہ یہاں پہ کنٹرول کرنا ہے، چیخنا چلانا ہے، اسمائل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم ایکسپریس کرتے ہیں، یعنی اگر بات ہنسنے والی ہے تو ہماری ہنسی نکل جاتی ہے، رونے والی ہے تو پھر اس طرح کا فیس ہو جاتا ہے ہمارا. تو اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو ایکسپریس کرنا اور پھر ان کو ریگولیٹ بھی کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ. ایموشن ایک لیٹن ورڈ ایموور سے ڈیرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب سٹیر اپ، ایجیٹیٹ یا ایکسائٹ، ٹھیک ہے. ایموشن ہم کہتے ہیں کہ سٹیر اپ اسٹیٹ آف این انڈیویجول. فرسٹ ایموشنل ایکسپریشن جو بچوں کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. فرسٹ ایموشنل ایکسپیرینس بچے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. فیئر جو ہے نا اس کو ماسٹر ایموشن مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. فیئر کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ماسٹر ایموشن بولتے ہیں. تو فرسٹ ایموشنل ایکسپیرینس ان چلڈرن از جنرل ایکسائٹمنٹ. ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کی بہت فیمس تھیوری ہے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. اب کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے مراد یہ دیکھیں ہماری تھنکنگ کا لیول بہت کم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنی ہر ایک سوشل ایکٹیویٹی کو، ہر ایک کام کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی جو نشو و نما ہے، ان کے اندر اضافہ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے، آپ کی میموری کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے. آپ اپنی جو کوگنیشن ہے، کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں، ان کو اسیمیلیٹ یا کموڈیٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی ذہنی صلاحیتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس کو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم نے کوئی لینگویج نہیں سیکھی ہوتی لیکن ہم آہستہ آہستہ لینگویج سیکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی کوگنیشن ہے. تو جین پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری بہت امپورٹنٹ ہے، 4 سٹیجز والی. لاسٹ جو ہے وہ ہے فزیکل ڈیولپمنٹ. فزیکل ڈیولپمنٹ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس سے ہماری باڈی کی سٹرکچر اور فنکشن میں وقت کے ساتھ چینج آتا ہے. اب دیکھیں ہماری فزیکل میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو باڈی ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 7 پاؤنڈ یا 8 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور یعنی 4-4.5 کلو گرام. تو جب 3.5 سے 4-4.5 کلو گرام ویٹ ہوتا ہے ایوریج بیبی بوائے کا، اور بیبی گرل کا 3.5 کلو کے لگ بھگ ہوتا ہے، 3 to 3.5 kg. اچھا اب فزیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اب یہی 30 سال کی ایج میں جو ہے وہ 60-70 kg کا بنا ہوتا ہے. اپنے مسلز کو یہ بچہ اپنی گردن کو نہیں سنبھال سک رہا ہوتا، اور پھر 30 سال کی ایج میں امی یا ابو بن کے یہ بچوں کو سہارا دے رہا ہوتا ہے. تو ہماری باڈی کے سٹرکچر اور فنکشن میں وقت کے لحاظ سے جو تبدیلی آتی ہے، گریجول جو چینج آتے ہیں، اس کو فزیکل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو جو ہماری ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے فزیکل ڈیولپمنٹ کی یہ جو 6 سٹیجز ہوتی ہیں، یہ کنسیپشن سے لے کر ڈیتھ تک یا اولڈ ایج تک، یہ کون سی ہیں، اس کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ پھر کمنٹس میں کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہ نوٹس چاہیے. تو یہ نوٹس ایک بک کی شکل میں نے تیار کی ہوں. اس بک کا نام ہے زون آف ایجوکیشن سبجیکٹیو ایڈیشن. ابھی کرنٹ آج کی ڈیٹ میں اس کا 5th ایڈیشن 5th ورژن چل رہا ہے. تو یہ کتاب آپ اپنے ہوم ایڈریس پہ بھی منگوا سکتے ہیں، اور یہ پاس پیپر ماڈل پیپر پہ مشتمل میری کتاب آبجیکٹیو ایڈیشن ہے، یہ بھی آپ اپنے ہوم ایڈریس پہ منگوا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. 0332 80 55 905 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں. السلام علیکم.